چیپٹر خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس۔ مشہور سائنسداں اور ریڈیم کی موجد میری کیوری کہتی ہیں کہ زندگی ہم میں سے کسی کے لیے سہل اور آسان نہیں ہے، لیکن اس کا کیا؟ ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیا گیا ہے، اس تحفے کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران فوجیوں کی بندوقیں نہیں لڑا کرتی بلکہ ان کا دل لڑتا ہے، ان کی خود اعتمادی اور قابلیت لڑتی ہے۔ اگر انسان کے اندر تمام تر صلاحیتیں موجود ہوں مگر اسے اپنی ذات، صلاحیت اور قوت ادائیگی پر بھروسہ نہ ہو تو اس کی ذہانت و فطانت اور محنت و مشقت کچھ کام نہیں آتی۔ چین کی تاریخ میں ایک مشہور فلسفی گزرے ہیں جن کا نام لاؤ سی ہے، جو ٹیب ٹی چنگ کے مصنف ہیں اور تاؤزم مذہب کے بانی بھی، بلکہ بعض چینی لوگ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ ان کا مشہور قول ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے دوسروں کو قانع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ایک انسان خود اپنی ذات سے قانع اور مطمئن ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی موافقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ایک انسان خود اپنے آپ کو قبول کر لیتا ہے تو دنیا اسے قبول کرنے لگتی ہے۔ دنیا کا کوئی مقصد ہو، سب سے پہلے آپ کو خود اپنی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اس زمانے کے ایک مشہور موٹیویشنل اسپیکر اور مصنف مسٹر زگ زگلر کا کہنا ہے، "You are the only person on earth who can use your ability." اس روئے زمین پر آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور خود اعتمادی صلاحیتوں کے صحیح استعمال اور محنت و جانفشانی سے آتی ہے۔ دوسری طرف اوور کانفیڈنس بھی انسان کے لیے خطرناک ہے کہ جس شخص کے اندر خود اعتمادی حد سے زیادہ ہو وہ بھی ناکامیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے کام کو بخوبی انجام دینے کے لیے 99% جب تیاری ہو اور آپ کو امید ہو کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے تو یہ خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس کہلاتا ہے۔ مگر 99% تیاری نہ ہو اور آپ کو کامیابی کا پورا یقین ہو تو یہ اوور کانفیڈنس کہلاتا ہے۔ اوور کانفیڈنس کے اندر انسان اپنی صلاحیت و قابلیت کو اس کے حقیقی حجم سے زیادہ تصور کرتا ہے، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے خود کا موازنہ کرتا ہے اور خود کو بہتر تصور کرتا ہے۔ احساس کوہتری اور احساس برتری دونوں ہی خطرناک ہیں۔ عام طور پر مدرسہ کے طلبہ کے اندر احساس برتری پایا جاتا ہے۔ چند کتابیں پڑھ کر انہیں یہ زعم ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہی سوچ آگے بڑھنے میں مانع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے احساس برتری کے غلاف سے نکل کر اپنی صلاحیت و قابلیت کا صحیح اندازہ لگانا اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنا دانشمندی کی علامت ہے۔ جس انسان کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے، ڈینگے نہیں مارتا، دوسروں کی تنقید کو مثبت انداز میں قبول کرتا ہے، اپنی غلطیوں اور خامیوں کا اقرار کرتا ہے اور دوسروں کو الزام نہیں دیتا۔ اس کے رشتے دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں اور وہ خود کو کمتر نہیں سمجھتا۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی اپنے اندر پوشیدہ اوصاف و کمالات کو ڈھونڈنا ہوگا کہ آپ کے اندر وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کو اجاگر کر کے آپ اپنی شخصیت کی بہتر تعمیر و تشکیل کر سکتے ہیں۔ اپنے شعبے یا سبجیکٹ میں اختصاص اور اس پر پوری ایمانداری کے ساتھ محنت یقیناً انسان کو خود اعتمادی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ چاہے جتنے ذہین و فطین ہوں، اگر آپ محنت نہیں کرتے تو ہمیشہ آپ احساس کوہتری کے ہی شکار رہیں گے۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ اپنی قیمت خود ہی کم رکھیں گے تو دنیا آپ کو بے قیمت سمجھے گی۔ جس دن آپ اپنی عزت کرنا سیکھ لیں گے اسی دن سے خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔